بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی بھی اسلامی کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اس کا خلاصہ عرض کرتا جاؤں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ لفظ کہتے ہیں جو انسان بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ پھر موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور ایک سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام ایسا جملہ جس سے بات پوری سمجھ آئے، وہ مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص ایسا جملہ جس سے بات پوری سمجھ نہ آئے، وہ مرکب ناقص ہے۔ پھر مرکب تام کی تقسیمات 2 اعتبار سے کی گئی۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی جملے کی تقسیمات 2 اعتبار سے کی گئی، اسم اور فعل کے اعتبار سے، صدق اور کذب کے اعتبار سے۔ اسم اور فعل کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جملے کی دوسری تقسیمات صدق اور کذب کے اعتبار سے، اس کی 2 قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال پایا جائے، یعنی جس جملے کو سچا اور جھوٹا کہا جائے تو وہ جملہ خبریہ ہے۔ جس جملے کو سچا اور جھوٹا نہ کہا جائے وہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ پہلا سبق لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں ہے۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں، جیسے دائسن، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے کالامن۔ اس میں تفصیل یہ ہے، لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ نحویوں کی اصطلاح میں لفظ وہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے، جو بھی بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور انسان 2 طرح کے الفاظ بولتا ہے، یا تو وہ الفاظ بولے گا جن کا معنی ہوتا ہے، یا تو وہ الفاظ بولے گا جن کا معنی نہیں ہوتا۔ تو لہذا جن الفاظ کا معنی ہوتا ہے تو نحویوں نے ان الفاظ کا نام موضوع رکھ دیا، اور جن الفاظ کا معنی نہیں ہوتا تو نحویوں نے اس لفظ کا نام محمل رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ محمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور موضوع وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ محمل کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ہم کہتے ہیں وائے، ووٹی وغیرہ۔ جیسے روٹی کہتے ہیں، روٹی کا تو معنی ہے، اور پھر کہتے ہیں روٹی ووٹی، ووٹی کا کوئی معنی نہیں، ویسے لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے چائے وائے، چائے کا معنی ہے مگر وائے کا معنی نہیں ہے، لہذا ووٹی وائے وغیرہ یہ محمل الفاظ ہیں کہ ان کا کوئی معنی نہیں۔ اور موضوع الفاظ کی مثال یہ ہے کہ جیسے کالامن، قلم یہ ایک نام ہے تو لہذا یہ موضوع ہے۔ جیسے راجولن، اس کا مطلب مرد، یہ بھی موضوع ہے۔ یعنی کوئی بھی لفظ ہو جس کا معنی ہے وہ موضوع کہلائے گا۔
फिर आगे मौजू लफ्ज़ की अक़साम बयान कर रहे हैं कि मौजू लफ्ज़ की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुफ़रद, नंबर 2 मुरक्कब। अकेले मौजू लफ्ज़ को मुफ़रद या कलिमा कहते हैं जैसे जामलुन, और एक से ज़ायद मौजू अल्फाज के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं जैसे लैलतुल क़दर, ज़ैदुन जालिसुन फ़िल मस्जिद। मतलब ये है कि नाहवियों ने मौजू लफ्ज़ की दो किस्में बयान की हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद वो होता है कि एक लफ्ज़ हो और बामैना हो, वो मुफ़रद होगा। अकेले बामैना लफ्ज़ को मुफ़रद कहेंगे जैसे अल वालादु बच्चा, ये एक लफ्ज़ है और बामैना है, इसको मुफ़रद कहेंगे। जैसे राजुलन मर्द, ये भी एक लफ्ज़ है और मुफ़रद है। यानी कलाम अरब में कोई भी लफ्ज़ आ जाए और वो बामैना तो वो मुफ़रद कहलाएगा, या फिर नाहवियों की इस्तिलाह में उसे कलिमा भी कहेंगे। दूसरी किस्म बयान की, एक से ज़ायद मौजू अल्फाज के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब का मतलब ये है कि अगर जुमले में बामैना दो लफ्ज़ आ जाएं या फिर दो से ज़ायद अल्फाज आ जाएं तो वो मुरक्कब होगा। जैसे मिसाल से समझिए, लैलतुल क़दर, अब ये दो लफ्ज़ आए हुए हैं। लैला तो ये अलग लफ्ज़ है, अल क़दर ये अलग लफ्ज़ है, और ये दोनों बामैना हैं, तो लिहाजा ये मुरक्कब है। और इसी तरह दूसरी मिसाल दी, ज़ैदुन जालिसुन फ़िल मस्जिद, ज़ैद मस्जिद में बैठा है। अब ज़ैदुन जालिसुन ये दो से ज़ायद अल्फाज हैं और हैं भी बामैना, लिहाजा ये अल्फाज भी मुरक्कब हैं। मतलब यह है कि अगर कलाम में दो या दो से ज़ायद अल्फाज आ जाएं जो बामैना हों, वो मुरक्कब कहलाएगा। फिर आगे मुरक्कब की अक़साम बयान कर रहे हैं कि मुरक्कब की दो किस्में हैं। नंबर 1 नाकिस, नंबर 2 ताम। मुरक्कब नाकिस, जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल ना हो उसे मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। जैसे माउल बाहर, वालादुन सगीरुन। मुरक्कब ताम, जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल हो जाए उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। जैसे अल्लाहु अहदुन ला तकज़िब। मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद, जुमला और कलाम भी कहते हैं। मतलब ये है, नाहवियों ने मुरक्कब की दो किस्में बयान की हैं, नाकिस और ताम। नाकिस का मतलब ये है कि ऐसा जुमला जिसमें बात पूरी समझ में ना आए, ऐसा जुमला जिसमें बात पूरी समझ में ना आए वो मुरक्कब नाकिस होता है। मिसाल से समझिए, जैसे माउल बाहर, समुंदर का पानी। अब कौन से समुंदर का पानी, बात मुकम्मल समझ में नहीं आ रही, लिहाजा हर वो जुमला जिससे बात पूरी समझी ना जाए वो मुरक्कब नाकिस कहलाता है। दूसरी मिसाल, वालादुन सगीरुन, छोटा बच्चा। अब कौन सा छोटा बच्चा, किस बच्चे छोटे की बात हो रही है, बात मुकम्मल नहीं हो रही, बात मुकम्मल समझी नहीं जा रही, तो लिहाजा ये मुरक्कब नाकिस है। मतलब ये है कि हर वो जुमला जिससे बात पूरी ना समझी जाए वो मुरक्कब नाकिस कहलाएगा। मुरक्कब ताम का मतलब ये है कि ऐसा जुमला जिसमें बात पूरी हो जाए, जिस जुमले से बात पूरी समझी जाए वो मुरक्कब ताम है। नाहवियों की इस्तिलाह में वो मुरक्कब ताम भी है, मुरक्कब मुफीद भी है, जुमला भी है और कलाम भी है। नाहवियों ने ये इसकी इस्तिलाहात बनाई हुई हैं। मतलब यह है कि हर वो जुमला जिससे बात पूरी समझी जाए वो मुरक्कब ताम है। मिसाल से समझिए, जैसे अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, बात मुकम्मल हो गई, समझ में आ रही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के बारे में बात हो रही है, अल्लाह एक है। दूसरी मिसाल, ला तकज़िब, तू झूठ ना बोल। अब इसमें भी बात पूरी हो गई कि मुखातब को कहा जा रहा है कि तू झूठ ना बोल। जैसे कासिमुन काइमुन, कासिम खड़ा है, बात पूरी समझ में आ गई। अब ये भी जुमला मुरक्कब ताम है, यानी कि हर वो जुमला जिससे बात पूरी समझ में आ रही हो
تو وہ مرکب تام کہلائے گا، یا پھر مرکب مفید کہلائے گا، یا پھر جملہ اور کلام کہلائے گا۔ پھر آگے مرکب تام کی دو طرح سے تقسیمات کی گئی ہے۔ مرکب تام یعنی جملے کی دو طرح سے تقسیمات کی گئی ہے۔ نمبر 1 اسم اور فعل کے اعتبار سے، نمبر 2 جملے کا سچا یا جھوٹا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم میں جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کو مثال سے سمجھیے، جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اب اس جملے کا پہلا جز ہے البستان اور اس کا مطلب ہے باغ۔ اب البستان یہ لفظ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے اور کسی زمانے سے ملا ہوا بھی نہیں، لہذا ہم نے پڑھا تھا کہ جو لفظ اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور کسی زمانے سے ملا ہوا بھی نہ ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جملے کا پہلا جز اسم ہے، تو نحویوں کی اصطلاح میں اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اور جملہ فعلیہ، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے ناصرہ راجل، مرد نے مدد کی۔ اب اس جملے کا پہلا جز ہے ناصرہ۔ اب ناصرہ یہ فعل ہے، فعل کیسے ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مدد کی۔ اب یہ بذات خود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی بھی پایا جا رہا ہے کہ اس نے مدد کی، ماضی میں مدد کی۔ تو لہذا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لفظ اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا ہو تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ جملے کا پہلا جز فعل ہے، تو نحویوں کی اصطلاح میں جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اس جملے کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جیسے ناصرہ راجل، مرد نے مدد کی، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح دوسری تقسیم میں بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر۔ جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، جیسے انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ اب اگر میرے اندر لکھنے کی قوت ہے تو یہ جملہ سچا ہے، اور اگر میرے اندر لکھنے کی قوت نہیں ہے تو یہ جملہ جھوٹا ہے۔ مطلب یہ ہے جس جملے میں سچ کا بھی احتمال ہو اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو تو وہ جملہ خبریہ کہلائے گا۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کھڑا نہیں ہے، تو سچ کا بھی احتمال ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ ایسا جملہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے تو وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے۔ جملہ انشائیہ، جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جائے وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ مثال سے سمجھے، جیسے انصر تو مدد کر۔ اب اس جملے کو نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا کہا جا سکتا ہے، لہذا ہر وہ جملہ جس کو نہ سچا کہا جا سکے نہ اس کو جھوٹا کہا جا سکے وہ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ عز و جل آگے آئے گی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔